السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں پر جو یہ ویڈیو جو ہے وہ میری تقریباً 1.5 سال پرانی ویڈیو ہے میری بیٹی کی، اور میں نے اپلوڈ تو کری نہیں تھی کوئی بھی پکچر یا کچھ ویڈیو بھی، تو بس موبائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خراب ہو چکا ہے، تو اس میں سے یہ پرانی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان پر میں وائس اوور کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنی تھی۔ مجھے کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز کیوں اپلوڈ کر رہی ہیں جب کہ آپ کے اتنے سارے ویورز تو ہیں نہیں، نہ ہی آپ کے فالوورز ہیں ٹک ٹاک پر، اور نہ ہی تو یوٹیوب پر کوئی سبسکرائبر ہے۔ تو میں بتا دوں کہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو ایک شخص بھی دیکھتا ہے، ایک بندہ بھی، اور آپ کی اچھی بات یا آپ کسی مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کوئی بات کر رہے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہوگا۔ اگر ہماری اچھی بات سے کسی کی زندگی بدلتی ہے، کسی کو کوئی نصیحت ملتی ہے، یا ہمیں کوئی سبق حاصل ہوتا ہے، تو یا ہماری زندگی بدل سکتی ہے یا تو پھر آپ کی بدل سکتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ سوچا ہے کہ میں ویڈیو بنانا اب سکپ کر دوں۔ ایک طرف سے میرا دل کرتا ہے کہ ہاں مجھے ویڈیو بنانا سکپ کر دینا چاہیے، مگر میرا جو ضمیر ہے نا وہ مجھے ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یقین کرو کہ میں کافی دن سے جو ہے میرا 1 ہفتہ 1.5 ہو چکا ہے، میں نے کوئی لانگ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ نہیں کی، نہ ہی تو ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بٹ میرے دل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک معصوم ننھی پری کے ساتھ اتنی بربریت اور زیادتی ہو جاتی ہے، اور قانون جو ہے وہ رپورٹس ڈیلے کر رہا ہے، سزا ڈیلے کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق کہ ہاں بھئی وہ اس کی عمر چھوٹی ہے۔ دیکھیے اس نے گناہ جو ہے، کرائم جو ہے اس نے وہ بہت بڑا کیا ہے، تو اس کی سزا بھی وہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بالغ ہے، بالغ کی سزا بھی بالغت کے حساب سے ان کو ملنی چاہیے۔ اگر ہمیں سوچنا چاہیے یہ آج ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، کل کو ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کون ہماری سنے گا؟ کسی پروٹیسٹ میں اگر آج ہم نہیں نکلیں گے، دیکھیے میں بینگ اے ہاؤس وائف ایک مدر ہوں، اور میرے گھر پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، مجھے یقین کیجئے میں اپنی بچی کو 1 منٹ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے حالات اس قدر ڈاؤن ہو چکے تھے کہ یقین کیجئے راشن کے بھی پیسے نہیں تھے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ میں شادی سے پہلے بھی جاب کر رہی تھی، الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، اور ہنر ہے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی میں کوئی جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اور بیٹی چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی جو ہے نا اس کی پرورش میں میرا اہم کردار ہے۔ حالانکہ نانا نانی اور خالہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نائٹ ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پوری محنت کر رہے ہیں ہماری کفالت کی، لیکن یقین کیجیے جب سر پہ آپ کے قرضہ ہو اور پریشانیاں ہوں تو آپ تھوڑا جو ہے نا وہ آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں میرے حالات، میں کچھ چھپا نہیں رہی یا کچھ ویسے ایگزاسٹ نہیں کر رہی، لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ لیکن میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسروں کے آسرے پر، ظاہر سی بات ہے امی میری والدہ جو ہیں وہ اکثر ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، تو اب ان کے حوالے میں چھوڑ کر چلی جاؤں کہ وہ دھیان رکھیں، کیونکہ میری بچی ماشاءاللہ سپر ایکٹیو ہے، تو وہ 1 منٹ نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے؟ اور ٹولڈر آپ کو پتہ ہے بچے جو ہیں وہ 1 منٹ نہیں بیٹھتے ہیں ٹک کر۔ بہت سارے بچے جو ہیں میں ان کو دیکھا ہے وہ ٹوائز کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے کارٹون دیکھ لیتے ہیں، بٹ میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ سپر ایکٹیو ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتی ہے، اسے مطلب ہر چیز کی جو ہے نا اسے کیوریوسٹی ہوتی رہتی ہے، وہ اس چیز کو آبزرو کرے، اس چیز کو آبزرو کرے، تو وہ اس چکر میں مطلب ہر چیز کو وہ آبزرو کرنے کے چکر میں تو وہ ادھر ادھر پورے گھر میں گھومتی رہتی ہے۔ دروازہ کھلا ہو تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، کیٹس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا لگاؤ ہے، وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے وہ گیٹ سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے اس کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ میری والدہ کبھی جو ہے وہ ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اکثر انہیں فیور رہتا ہے، میری والدہ کے لیے بالخصوص دعا کریں، آج بھی ان کو فیور ہے اور ان کی جو طبیعت ہے نا وہ ناساز ہی رہتی ہے بعض اوقات۔ تو اگر وہ جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، اسے ان کے پیچھے بھاگنا دوڑنا سارا دن میں ان کے حوالے کرتی ہوں، لیکن اب وہ گیٹ کے باہر جا رہی ہے کچھ بھی، مجھے دھیان رکھنا ہے۔ اگر میں بھی جاب پر چلی جاؤں گی تو میری والدہ کی طبیعت پہلے ہی ایسی ہوتی ہے، میری چھوٹی سسٹر ہے ان کی
کی بھی شادی ہونے والی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو کون خیال رکھے گا؟ تو اس وجہ سے میں جو ہے اپنی بیٹی کی خود خیال رکھتی ہوں۔ مشکل حالات ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کٹ جائیں گے۔ روکھی سوکھی 2 وقت کا کھانا اللہ گھر میں عزت سے دے رہا ہے، جیسا بھی ہے، شکر الحمدللہ۔ اور میں ویڈیوز اس وجہ سے نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ میرے موبائل کا سارا سسٹم جو ہے وہ ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ سارا جو ہے نا وہ موبائل جو ہے وہ میری اس کی میموریز کی وجہ سے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ میرے ہسبینڈ کے موبائل میں تھی، اور یہ 2 سال پرانی ویڈیوز ہیں، تو میں نے اس میں سے ساری کیپچر کر کے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ کلپس جو ہیں بس آپ کے ساتھ اپنے آڈینس کے ساتھ کنیکٹ رہیں، وہی بہت ہوتا ہے۔ اینڈ الحمدللہ مجھے اچھا رسپانس ملتا ہے، تو آپ کی دعائیں چاہیے، اور آپ سب لوگ اس ایزل بچی کے لیے لازمی دعا کیجیے، لازمی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے۔ اس والدہ نے جو ہے وہ اکیلے، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نوکری کرنے کیوں نکلی، وہ مطلب وہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھ سکتی تھی۔ تو جس کے ہسبینڈ 16 دن کی بچی کو اس کے مائکے میں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کی ماں کو، تو آپ مجھے بتائیں تو وہ ماں کیا کرے گی؟ کون اس بچی کا دودھ جو ہے پورا کرے گا، یا کون جو ہے وہ اس بچی کے کپڑے لے کر آئے گا؟ آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں نا، دیکھیے ننیال والے بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹیوں کا ساتھ دیں، لیکن آج کل کی جتنی مہنگائی کا دور ہے نا، تو وہ بیچارے بھی کیا کریں، کہاں سے لے کر آئے؟ اب نانا نانی ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتے نا، تو وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچی کا ہاتھ سکون میں ہو، سکون سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے، یا اس کو کوئی اس کی کفالت کرے۔ جب اس کا بیٹی کا شوہر ہی ہے جو ان کا داماد ہے، اگر وہ صحیح سے کفالت نہیں کرے گا یا ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو اب وہ ماں باپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود بھائی بھابھیوں پر محتاج ہیں، ڈیپینڈڈ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو ان کو دینے کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ تو اس مجبوری میں آ کے جب ایسے بغیرت انسانوں کے ساتھ بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ان کو محنت اور حق حلال کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی غلط کام میں ہوتی تو اب یہ بہت سارے پیسے کما رہی ہوتی، اور گھر بیٹھ کے اپنی بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن وہ محنت کر رہی تھی، حق حلال کی کوئی بھی جاب کر رہی تھی، واللہ عالم مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، وہ کسی بھی جاب کے لیے نکلی تھی گھر سے، اپنی بچی کے لیے نکلی تھی کہ وہ اس کو حق حلال کی جو ہے اس کو دودھ، اس کے کپڑے، ہر چیز وہ پوری کر رہی تھی۔ فادر نہیں تھا۔ اب جب سب ویوز کے چکر ہیں یا لان تان اس کو اس کے ہسبینڈ کو ملی ہے، تو وہ ہسبینڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور آ کر بیوی کے ساتھ وہ سٹینڈ لیا ہے۔ تو پہلے وہ سو رہا تھا، 16 دن کی معصوم بچی، وہ کہاں تھا؟ اس کو تو باپ کا پیار ہی نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، باپ کا جو ہے اس کو کندھا نصیب ہو گیا ہے قبر کے لیے جاتے ہوئے۔ تو باقی سب آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں، بالخصوص اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں ہے۔ دیکھیے میں خود گزارا کر رہی ہوں اپنے گھر میں، بہت مشکل ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، ہر چیز کا بل بہت مشکل ہے، مانگ تانگ کر کس طریقے سے ادھار کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں ہم، لیکن مجھے جاب سے اب ڈر لگنے لگا بہت زیادہ، جیسے حالات ہیں پاکستان کے، حد سے زیادہ ڈر لگنے لگا، کسی ریلیٹیو پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا، میں اس کو کسی کے ساتھ بھی شاپ پر نہیں بھیجتی ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی نہیں، سوائے اس کے نانا یا اس کے بابا اس کو شاپ پر لے کر جاتے ہیں۔ اب میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں۔ اپنے بچوں کو خود خیال رکھیں، آپ کے بچے جو ہیں نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، پلیز ان سے تنگ آ کر انہیں کسی کے حوالے مت کر دیا کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اور پلیز چاہے آپ کا کوئی ایک بھی ویور ہے نا تو ویڈیو بنائیں، آواز اٹھائیں، اور اس ٹاپک پر لازمی بات کریں، اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں سوچ کر اس ٹاپک پر بات کریں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے کل کو ایسا ہو تو آپ کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ آواز اٹھائیں، آواز کو بلند کریں، بچیوں کی مائیں اس بات کو سوچیں۔ اپنے چین سب ٹک ٹاک چلاتے ہیں، سب انسٹا چلاتے ہیں، ایک ویڈیو پوسٹ کر دیں، ایک ویڈیو پوسٹ کر دیں، چاہے اس کے بہت سارے ویورز نہ ہوں، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو ہے وہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، فاطمۃ الزہرا کی چادر ہمارے بچوں کے سروں پر رہے، اور ان کی عزتیں اور جو ہے ان کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ پلیز اپنی آواز کو بلند کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو مجھے سپورٹ بھی کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، میرے ٹک ٹاک کے چینل ابریش ہوم بلاگ کو بھی فالو کریں، اور یوٹیوب کے چینل کو بھی فالو کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔